يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے سورہ حجرات آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 26 میں سے۔ چونکہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور اس صورت میں اصلاح معاشرہ کے لیے بہت کچھ موجود ہے اور بہت خطبات موجود ہے۔ تو اس سے پہلے فرمایا کہ اگر دو گروہوں کے آپس میں لڑائی اور اختلافات بن جائے تو ان کے درمیان صلح کرو، اور اگر وہ صلح کے لیے راضی نہ ہو تو زیادتی کرنے والے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اس وقت تک جب وہ صلح کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ اور مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان صلح کیا کرو اگر تم ڈرتے ہو۔ تو آج فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ مذاق اور استہزاء نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو کہ جو مذاق کرنے والے ہیں، جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے کیا ہو، مذاق کرنے والوں سے بہتر ہو، یہ کیا معلوم ہے۔ تو یہ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے کہ معاشرے سے اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے تو معاشرے میں ایک درستگی اور ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، قوم بمعنی مرد کے علماء فرماتے ہیں لا یسخر قوم، ٹھٹھا اور مذاق نہ کرے کوئی مرد من قوم، دوسرے مرد سے، یا ایک قوم دوسرے قوم سے ٹھٹھا اور مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بہتر ان سے۔ ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ مذاق کرے، استہزاء نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن سے مذاق کرتی ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ یہ جن سے مذاق کرتی ہے نا وہ ان سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، نہ عیب لگاؤ اپنوں کے اوپر۔ ایک ہوتے لمز اور ایک ہوتے حمز، یہ دونوں قرآن میں موجود ہے، لمز یہاں پہ اور حمز۔ ویل لکل ہمزہ، تو حمز وہ ہوتا ہے کہ جب پیٹھ پیچھے عیب لگایا جائے، اور یہاں لمز جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے عیب لگا دی جائے، تو دونوں سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد مت کیا کرو، وہ القابات جسے وہ ناپسند کرتے ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایک بندے کی پہچان ہی بن جاتی ہے، لیکن جس کو ناپسند کرتے ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں او ترڈیا، کوئی چھوٹے قد کا ہو یا لمبے کا، او لمبو، ٹھیک ہے نا، یا او کالیا، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے القابات، ٹھیک ہے نا، نہیں کرنا ہے، صحیح درست نام لینا چاہیے۔ یہاں پہ تو بہت بگاڑے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، جتنا میں نے دیکھا ہے نام بگاڑنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ اب عزیز الرحمن نام ہوتے ہیں، اس کو زیزر کہتے ہیں لوگ، دیکھیں اللہ کے نام کو بگاڑ دیا نا۔ العزیز یہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو ذی ذر یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. عزیز کا تو معنی ہے عزت والا، ٹھیک ہے نا، لیکن ذی ذر کا کوئی معنی دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا ذی ذر، ٹھیک ہے نا. تو عزیزر اگر ہے تو عزیز ایک اللہ کے نام، دو نام ہے نا، عزیز اور رحمان. تو عزیز کو تو بول لیا لیکن رحمان کو بگاڑ دیے عزیزر، ٹھیک ہے نا. زور کیا ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آگے اور بھی کوئی بہت سارے نام، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا منیبر، ٹھیک ہے نا، تذیبر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنے خوبصورت نام ہے، منیب الرحمن، تذیب الرحمن، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بگاڑ دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ یہ معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو صفائی پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں پر عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ یاد کیا کرو. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی پہچان بن جاتی ہے. اب ارے پور علاقے میں ایک بندہ ہے وہ کالا پاجی، کالا پاجی وہ مشہور ہے اس پہ. تو اب وہ جب خود کسی سے بات کرتے ہیں ہاں جی میں وہ کالا پاجی گگل کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے یہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے، پہچان یہی ہے. تو فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ بلایا کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، بہت بری چیزیں فسق بعد الایمان، ایمان کے بعد. یعنی تم مومن تھے، تم نے فسق و فجور کیا ہے، تم ایمان کے بعد فسق کا لفظ تمہارے ساتھ لگنا بری بات ہے. تو بہت برا نام ہے بھائی فسق، ٹھیک ہے نا، ایمان کے بعد. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے سے توبہ نہ کیا، فَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ ہم الظالمون، یہی ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گناہ، بہت سارے گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اجتنبوا، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے کیا، اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گناہ، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوا کرتا ہے. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی کوج میں نہ پڑ جایا کرو، کوج میں، ٹھیک ہے نا، جاسوسی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. ایک تو والدین اولاد کی کوج میں پڑتے ہیں نا، وہ جاسوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. ہاں بھائی کیا کر رہا ہے، کدھر بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ نہ ہو کہ والدین کی جاسوسی کے متعلق، ہاں دوسروں کے، لوگوں کے اور معاشرے میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے. غیبت ایک ایسی بیماری ہے نا کہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. اور خاص کر خواتین، یہ تو جب بیٹھ جاتی ہے تو صبح ان کے آرام سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سکون سے یہ گزار لیتی ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے. لیکن شروع میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن ہو، مومن کی غیبت نہ کرے. مشرک اور بدعتی کی آپ جتنی کر سکتے ہیں کرے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے ہی، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، آیا تم میں کوئی ہے کہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے، میتن، اس حال میں کہ وہ مرا ہوا ہو. تم میں کوئی یہ پسند کرتے کہ وہ اپنے بھائی کی گوشت کو کھائے کہ وہ مرا ہوا ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند سمجھتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو ان چیزوں سے کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تمہیں، ٹھیک ہے نا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور بنایا تمہیں شعوباً، شعبے، وقبائل، اور قبیلے بنا دیے.
یعنی میں پٹھانوں میں یوسف زئی قبیلے کے احمد زئی شاخ سے تعلق رکھنے والا ہوں، آپ کوئی چودھریوں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو کوئی عوان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے اندر شعبے اور قبیلے اس لیے نہیں پیدا کیے ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ جاؤ، اور میں تو چودھریاں، اور میں تو پٹھانا، میں تو سندھیاں، میں تو بلوچیاں، میں عوانا، نہیں اللہ فرماتے یہ میں نے اس لیے بنائے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان، یہ فلانے قبیلے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فلانے قبیلے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ نہیں کہ تم دوسرے کو حقیر جانو اور اپنے کو اوپر جانو، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے تمہارے اندر اتقاکم، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، وہ پھر عوان ہو یا پٹھان ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ کے ہاں عزت دار ہے کہ جو تقوی دار ہو۔ ہاں دیکھیں جی، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے خلق ایمان والو، انا خلقناکم، بے شک منگا تاسو پیدا کریے، من ذکرن و انسا، د سڑی او د خزنا، یعنی تاسو پیدائش کا تاسو سمرم غٹ خاندان والا شے، ماں تاسو د یو بابا آدم او د اما حوانا پیدا کریے، یعنی تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ تمہیں پیدا تو اما حوا اور آدم علیہ السلام ہی سے کیا ہے، تمہارے مڑ تو ایک ہی ہے نا یار، آگے تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ۔ نوئی منگا تاسو پیدا کریے دیو سڑی نہ ہو دیو خزینہ، او مخی اللہ فرمائے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، تاسو کمی دا شعبے او دا قبیلی دا دید پار پیدا کری لِتَعَارَفُوا، جی تاسو یو بل اوپی جنے دا فلانے قبیلے والا بندہ ہے، دا فلانے قبیلے سڑے دے چھ دید پر تاسو تپتو لگی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، او تاسو کی عزت دار دا اللہ پر نسبان دے ہاگا دے اتقاکم، چی زیادہ تقوی دار دے، کم چی زیادہ دیر تقوی والا دے، ٹھیک ہے نا، اگا چی دے نستاس اللہ پر نسبان صدے، اگا گران دے اللہ تو اگا عزت دار دے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، خبیر خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، منافقین کی بات پھر آ گئی، ان کو اللہ نے کسی موقع پہ نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، معاف نہیں کیا ہے۔ قالت الاعراب، آگے عرابی دیہاتی آگے منافق کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی تم مسلمان تو ہو، یعنی بظاہر تسلیم ہو، صرف ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گھسا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقہ، یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے دل میں اتار دے، یہ ایمان ہے، اور انہی چیزوں کو یہاں سے نکال کر اس کا پرچار کرے اور اس کو ادا کرے اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے مصارف میں، تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو ایمان تو اس چیز کا نام ہے، تمہارے دل میں تو ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا تم کہو کہ ہم ایمان اسلام لے آئیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تمہارے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ تمہارے اعمال میں کوئی چیز کم نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر جو ہے وہ شک نہیں کرتے ہیں، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کرتے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنے مال جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، آیا بتلاتے ہو تم اللہ کو اپنا دین؟
آیا تم اللہ کو اپنا دین بتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے میرا پاک پیغمبر یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ میرا پیغمبر یہ اپنے اسلام کو بھی آپ پر کیا کرتے ہیں؟ احسان جتلاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھے میرے اوپر اپنے اسلام کو نہ جتلایا کرو۔ یعنی بعض بندے ہوتے ہیں وہ بیان سنتے ہیں نا تو وہ احسان جتلاتے ہوئے جی شکر کرو میں تھوڑے بیان سننے ہوتے مسجد فاروقی آنا، ٹھیک ہے نا، ورنہ میں تو ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو تو یہ مجھ پہ احسان مت کرو، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے اور اپنے کتاب کو بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی خان ملک کسی کو نوکر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، خادم رکھتا ہے اور اسے کہتے ہیں بھائی گاڑی صاف کرو، میرے جوتے صاف کرو، یہ صاف کرو، وہ صاف کرو، تو یہ نوکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت جی میں تواڈے جوتے صاف کرنا، میں تواڈی گاڑی صاف کرنا، میں تواڈے ایک کام کرنا، ایک کام میرا احسان مانو، نہیں۔ نوکر کہے گا حضرت جی تواڈا احسان ہے اس تو باوجود بھی کہ تسا میں نے نوکر تو رکھیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیے، مومن بنایا ہے، قرآن کے سامنے بٹھایا ہے، ہدایت عطا کی ہے، یہ تیرا احسان ہے میرے مالک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جتلانے کی کون سی بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کو نہ احسان نہ جتلایا کرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے، ان اہداکم، یہ کہ تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیے کہ تمہیں ہدایت دی ہے، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے دل میں منافقت نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا اور اس احسان کو مانو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے غیب آسمان و زمین کی، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ جو تم اعمال کرتے ہو کیا کرنے والا ہے؟ دیکھنے والا۔ اسی کے ساتھ سورہ حجرات اختتام پذیر ہوئی، آگے درس میں انشاءاللہ سورہ قاف شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔